آج جبکہ دنیا بھر میں ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس موقع پر کشمیری ماؤں کی حالت زار کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کشمیری مائیں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا خمیازہ بھگت رہی ہیں۔ کشمیری خواتین بشمول ماؤں نے اپنے قریبی عزیزوں کو بھارتی گولیوں کا نشانہ بنتے دیکھ کر سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے۔ ہزاروں کشمیری مائیں مقبوضہ جموں و کشمیر میں گرفتاری کے بعد جبری گمشدگیوں کا نشانہ بنائے گئے اپنے بیٹوں کی واپسی کا انتظار کر رہی ہیں۔ سیاسی انتقام کی آڑ میں مودی حکومت کشمیری نظر بندوں کو دور دراز کی بھارتی جیلوں میں منتقل کر رہی ہے۔ کئی کشمیری مائیں اب تک اپنے بیٹوں کو بھارتی فوجوں کی حراست میں لاپتہ ہونے کی تلاش میں خود اس دنیا سے جا چکی ہیں، لیکن ان کے پیاروں کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے۔ کشمیری ماؤں کو بھارتی فوجوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے اپنے بیٹوں کی شہادت پر تعزیت بھی نہیں کرنے دی جاتی۔ کشمیری ماؤں کو اپنے شہید بیٹوں کو اپنی پسند کی جگہ پر دفنانے نہیں دیا جاتا ہے۔ بھارتی دہشت گردی کے نتیجے میں جہاں 22,944 خواتین بیوہ ہوئیں، وہیں 62 سالہ خاتون رہنما آسیہ اندراوی، ناہید نسرین، فہمیدہ صوفی، شازیہ اختر، انشا طارق سمیت 2 درجن سے زائد خواتین جھوٹے اور من گڑت الزامات کے تحت بھارت کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سمیت مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند ہیں۔ آج کے دن ان مظلوم کشمیری خواتین کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جن کی دامن عصمت بھارتی صفاقوں اور وردی پوش درندوں نے تار تار کی، جن میں کنن پوشپرا کوپواڑہ کا انسانیت کو شرما دینے والا واقعہ بھی شامل ہے، جہاں 100 سے زائد خواتین کی بھارتی دہشت گردوں نے 1991 میں آبرو ریزی کی، جن میں 8 سالہ بچوں سے لے کر 85 سالہ خواتین بھی شامل تھیں، جبکہ شوپیان کی آسیہ اور نیلوفر کی 29 مئی 2009 کو اجتماعی آبرو ریزی کے بعد ان کا بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ کٹھوا کی 8 سالہ معصوم آسفا کو 10 جنوری 2018 میں مندر کے پجاری سانجی رام سمیت 6 ہندو دہشت گردوں نے جنگل سے اغوا کرنے کے بعد اس کے ساتھ 10 دن تک مندر میں اجتماعی زیادتی کے بعد پتھروں سے اس کا سر کچل کر شہید کیا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں عالمی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی پر بھارت کو سزا ملنی چاہیے۔ اقوام متحدہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے دیگر عالمی اداروں کو کشمیری ماؤں کے دکھوں کا نوٹس لینا چاہیے۔